بلوچستان میں جعفر ایکسپریس کو ہائی جیک کیے جانے کے بعد یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ علیحدگی پسندوں کی ملک دشمن کارروائیوں میں شدت کیوں آتی جا رہی ہے اور سیکورٹی اداروں کی حکمت عملی ایسے حملوں کو روکنے میں کارگر ثابت کیوں نہیں ہو پا رہی۔ بلوچستان میں 11 مارچ کو بلوچ لبریشن آرمی کی جانب سے ہائی جیکنگ کے واقعے کے بعد حکومتی سطح پر جاری صلاح مشورے سے واضح ہو رہا ہے کہ ریاست آنے والے دنوں میں اپنی حکمت عملی تبدیل کر سکتی ہے۔ فوجی ترجمان نے بھی یہ کہہ ڈالا کہ ٹرین حملے کے بعد رولز آف گیم تبدیل ہو گئے ہیں۔ کوئٹہ سے پشاور جانے والی جعفر ایکسپریس کی ہائی جیکنگ کے باعث صوبے میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کی حکمت عملی پر سوال اٹھ رہے ہیں۔ حملے کے ایک روز بعد پاکستانی فوج کے ترجمان، وزیر اعظم، ان کے وزراء اور وزیر اعلیٰ بلوچستان کے بیانات خاصے جارحانہ تھے۔ پاک فوج کے ترجمان لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کسی کو اس بات کی اجازت ہرگز نہیں دی جا سکتی کہ وہ پاکستان کے معصوم شہریوں کو سڑکوں پر، ٹرینوں میں یا بسوں میں اپنے بیرونی آقاؤں کے ایما پر بربریت کا نشانہ بنائے۔ ادھر وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا کہنا تھا کہ ہم نے پورے پاکستان کو دہشت گردی کے معاملے پر کنفیوز کیا ہے۔ وہ آپ کو مار رہے ہیں اور آپ جرگہ کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ جو ریاست کو توڑنے کی بات کرے اور بندوق اٹھائے گا، ریاست اس کا قلعہ کما کرے گی۔ اس دوران بلوچستان کے سابق وزیر اعلیٰ اختر مینگل نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر لکھا کہ بلوچستان کا کوئی ایسا علاقہ باقی نہیں جہاں حکومت یہ دعویٰ کر سکے کہ اس کا کنٹرول ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم نے خبردار کیا تھا، ہم سے پہلے والوں نے بھی خبردار کیا تھا، مگر ان باتوں کو سنجیدہ لینے کی بجائے لوگوں کا نہ صرف مذاق اڑایا گیا بلکہ لوٹ مار اور قتل عام کا بازار گرم کیا گیا۔ ان کا یہ بیان پاکستان کے صوبے بلوچستان میں ایک عرصے سے جاری شورش اور قوم پرست علیحدگی پسند تنظیموں کی ریاستی اداروں کے خلاف شدت پسند کارروائیوں کی شدت کو بیان کرتا ہے۔ ویسے تو بلوچستان میں عسکریت پسندی کی ابتدا بلوچستان کے پاکستان کے الحاق کے ساتھ ہی ہو گئی تھی، جب ریاست قلات کے پرنس کریم نے مسلح جدوجہد کا آغاز کیا تھا۔ اس کے بعد 1960 کی دہائی میں جب نوروز خان اور ان کے بیٹوں کو گرفتار کیا گیا تو اس وقت بھی صوبے میں ایک چھوٹی عسکریت پسند تحریک اٹھی تھی۔ بلوچستان میں منظم اور ایک فلسفے کے تحت عسکریت پسندی کا آغاز 1970 کی دہائی میں ہوا، جب بلوچستان کی پہلی منتخب اسمبلی اور حکومت کو معطل کیا گیا۔ اس وقت سردار عطا اللہ مینگل ہی صوبے کے وزیر اعلیٰ اور میر غوث بخش بزنجو گورنر تھے، جن کا تعلق نیشنل عوامی پارٹی سے تھا۔ حالیہ کچھ عرصے کے دوران صوبے میں سیکورٹی فورسز پر حملوں میں تیزی سے اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ اگر صوبائی محکمہ داخلہ کے اعداد و شمار کا جائزہ لیں تو 2024 میں بلوچستان میں حملوں، بم دھماکوں اور ٹارگٹ کلنگ کے مجموعی 548 واقعات رپورٹ ہوئے، جن میں 245 حملے صرف سیکورٹی فورسز پر ہوئے۔ جنوری 2024 سے دسمبر 2024 تک کے اعداد و شمار کے مطابق ان حملوں میں مجموعی طور پر 125 سیکورٹی اہلکار مارے گئے جبکہ 283 زخمی ہوئے۔ ہلاک ہونے والے اور زخمی ہونے والوں میں زیادہ تر کا تعلق وفاق کی سیکورٹی فورسز سے تھا۔ اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ برس کے دوران بلوچستان میں ایف سی پر حملوں کے مجموعی طور پر 135 واقعات رپورٹ ہوئے، جن میں 55 اہلکار مارے گئے جبکہ 168 زخمی ہوئے۔ بلوچستان میں سیکورٹی فورسز پر سب سے زیادہ حملے بلوچ آبادی والے علاقے میں ہوئے، جن میں مکران ڈویژن کے 3 اضلاع کیچ، پنگور اور گوادر کے علاوہ آواران، قلات، مستونگ، خاران، ضلع کچھی میں درہ بولان، نوشکی، کوہلو اور خزدار کے علاقے شامل ہیں۔ کوئٹہ کے علاوہ پشتون آبادی والے علاقے ہرنائی اور دکی میں بھی سیکورٹی فورسز کے اہلکاروں کو نشانہ بنایا گیا۔ بلوچستان کے بلوچ اکثریتی علاقوں میں ہونے والے حملوں کی ذمہ داری کلدم بلوچ لبریشن آرمی، کلدم بلوچ لبریشن فرنٹ اور مختلف عسکری تنظیموں کے اتحاد براس یعنی بلوچ راجی آجوئی کی جانب سے قبول کی جاتی رہی ہے۔ سیکورٹی فورسز کے اہلکاروں پر حملوں کے چند واقعات پشتون آبادی والے علاقوں میں ژوب، قلعہ عبداللہ اور پشین میں ہوتے رہے ہیں۔ ان حملوں کے ساتھ ساتھ کوئٹہ شہر میں بعض واقعات کی ذمہ داری کلدم جی ٹی پی کی جانب سے قبول کی جاتی رہی ہے۔ سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان اختر مینگل کہتے ہیں کہ ہم ایک ٹرین ہائی جیکنگ کی بات کر رہے ہیں، لیکن بلوچستان کے لوگوں کو 72 سال سے یرغمالی بنا رکھا ہوا ہے۔ ان کے سیاسی، معاشی اور انسانی حقوق کو ہائی جیک کیا گیا۔ آج کی صورتحال اس کا نتیجہ ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ عوام اور ریاستی اداروں کے درمیان فاصلہ اور اعتماد کی فضا نہ ہونا ہے۔
तज्जिया कार इम्तियाज गुल का कहना है कि इस सूरत हाल की बुनियादी वजूहात बलोच अवाम के बुनियादी मुतालबात की सुनवाई ना होना है, जिनमें माशी और समाजी तरक्की के साथ सबसे बड़ा मसला सूबे में बलोच अफराद की जबरी गुमशुदगियां हैं। उनका कहना था कि बलूचिस्तान में बैरूनी मुदाखलत और गैर मुल्की ईमा पर पाकिस्तान और चीन के मफादात को जरब लगाने के लिए चीन के खिलाफ एक महाज खड़ा किया गया है। उनका कहना था कि ऐसा मुनज़्ज़म हमला करना एक बलोच ग्रुप के लिए मुमकिन नहीं। इस हमले में पाकिस्तान मुखालिफ बैरूनी कुव्वतों बशमूल इंडिया और अफगानिस्तान की मुआवनत शामिल थी। लिहाजा बलूचिस्तान के मसले से निपटने के लिए तमाम सियासी जमातों को साथ मिलाकर एक मौसर हिकमत अमली बनाना होगी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।